برج اسد لیو 11 جنوری سے 17 جنوری کے درمیان لیو افراد کو معاملات محبت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اکثر افراد کی زندگی میں سچی اور پائیدار محبت کا عنصر داخل ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کے 5ویں گھر میں مشتری انٹر ہو چکا ہے۔ کوئی سچی محبت کرنے والا ملنے والا ہے آپ لوگوں کو، اور یہ تقریباً 13 مہینے تک یہ پیریڈ ہے آپ لوگوں کا، خوشخبری سمجھ لیں اس کو۔ اور انعام یا لاٹری کے ذریعے دولت بھی مل سکتی ہے۔ جن افراد کی زندگی میں پہلے سے اگر کوئی ہے تو اس سے وفا حاصل ہوگی۔ اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے بروکرز اور شیئرز ہولڈر کو اچھا پرافٹ ملنے کی امید ہے۔ کچھ افراد کو انعامی اسکیموں سے فائدہ بھی ملے گا۔ خاص طور پہ پرائز بانڈ رکھنے والے افراد کو امید رکھ لینی چاہیے کہ اوپر والے کا کرم ہو جائے گا۔ اس ہفتے میں ابھی بتا چکا ہوں کہ انعام یا لاٹری کے ذریعے کوئی بہت بڑی دولت ضرور ملے گی۔ یہ 13 مہینے کے اندر برج اسد والے تیار ہو جائیں، لیو والے۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ ملا جلا گزرے گا۔ شریک حیات سے تعلقات میں فروغ حاصل ہوگا۔ مرد حضرات کو اپنی شریک حیات کی فرمائش کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اپنی جیب کو ڈھیلا رکھنا ہوگا۔ مذہب ویسے تو دل کے بادشاہ ہوتے ہیں برج اسد والے، یہ اڑانے کے ماہر ہوتے ہیں، پیسہ اڑانے کے ماہر ہوتے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ ملنگ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، یہ اڑاتے رہتے ہیں پیسے کو اور اللہ تعالیٰ اور نوازتا رہتا ہے۔ مذہب اور روحانیت کے معاملے میں ترقی حاصل ہوگی۔ سیارہ مشتری خود ایک روحانی سیارہ ہے، اور اس طرح سے ایسے واقعات کا ستاروں اور جو غیب سے ظہور میں آتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ سیارہ آپ کے ذائچے میں 9ویں گھر میں موجود ہے، جو فلسفہ، سائنس اور روحانی امور سے متعلق ہے۔ ابھی یہ چند ماہ ادھر ہی رہے گا۔ اپنے ضمیر کا محاسبہ کریں، نیکی کی طرف رجحان ہوگا، اور بلا قدرت اور بلاوا قدرت کی طرف سے ہوگا، یعنی آپ اللہ کی طرف اب رجوع کریں گے، اور معاملات کو ہے جو اب اللہ کی رضا کی نظر سے دیکھیں گے۔ اب صاحب استطاعت افراد عمرہ وغیرہ کا پروگرام بھی بنا سکتے ہیں اس ہفتے، یعنی حج کا چانس بن سکتا ہے اس سال، یا پھر کم از کم عمرہ یا زیارات وغیرہ پہ جانے کا چانس ضرور بنتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے۔ ذاتی صحت بہتر ہے، تاہم دانتوں کے امراض اور جلدی امراض کی طرف سے آپ لوگوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ جلدی امراض کا شکار اس ہفتے ہو سکتے ہیں۔